خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر کہ جن کے صدقے میں تخلیق کائنات ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سالہ سال سے جو سلسلہ زینبیہ ٹرسٹ کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کا ہوتا آ رہا ہے، ان سال بھی معصومین کے تصدق میں یہ سلسلہ بحسن خوبی اپنے انجام تک پہنچا۔ آج ختم القرآن کا پروگرام ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ صرف قرآن ہی ہماری رہنمائی نہیں کرتا، الحمدللہ ختمی مرتبہ حضور اکرم سرور کائنات شہنشاہ موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک اور نعمت عطا کی ہے، جسے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کا بھی ساتھ ہے، اہل بیت کا بھی ساتھ ہے، اور بقول حضور اکرم اگر ان دونوں سے ہم متمسک ہو گئے تو حوض کوثر پر ہم سرکار سے ملاقات کریں گے۔ قابل رشک ہے یہ بچے، وہ نوجوان، وہ افراد جو اس ماہ مبارک میں، جسے بہار قرآن کا ماہ کہا جاتا ہے، اس میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو روز اول سے شروع ہوا تھا آج ختم القرآن پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کا پروردگار کیا ثواب دے گا۔ نہ کہ مکمل قرآن ختم کر دیا جائے، تو یہ توفیق کی بات ہے حضرات۔ آئیے ہمارے جو ہے کچھ بچے اور بھی جگہ ختم القرآن کا پروگرام ہے، رفتہ رفتہ بچے تشریف لا رہے ہیں اور سارے آ جائیں گے، ان کے خدمت میں ہدیات پیش کیے جائیں گے زینبیہ ٹرسٹ کی جانب سے۔ میں نے ایک ماحول بنا دیا ہے، اب اس میں اور چار چاند لگانے کے لیے ہمارے خطبہ علماء یہاں موجود ہیں۔ میں بصد اعتراف گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت ذاکر آل محمد علی جناب مولانا محمد عباس شمسی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و اہل بیت کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع المذنبین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رتل القرآن ترتیلا۔ علماء کرام، مولانا غیر عباس صاحب قبلہ، حافظ قرآن مولانا حسن رضا صاحب، اس پروگرام کے ناظم جناب فصیل کاظمی صاحب، زہر نبیہ ٹرسٹ کے منیجر مولانا غلام حیدر صاحب قبلہ، اور یہاں پہ جو قرآن خوانی ہوتی تھی، درس قرآن، اس کے معلم جناب محمد عباس سلمان صاحب، اور میرے ننھے منھے ساتھیوں، جنت کے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے ارشاد گرامی ہے، یہ ہماری کتاب ہے، قرآن ہے، اسے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ دوسری جگہ ارشاد افلا یتدبرون، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اس لیے ہمارے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم دن اور رات میں ملا کر اگر تم 10 آیتیں بھی پڑھتے ہو تو اس کا ثواب بے حساب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ مومن وہ ہے جو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا کے ثواب جو سواد سے ہوتا ہے اور آخرت کا ثواب سیف سے ہوتا ہے، اس کے لائق بھی اپنی تلاوت کو بنا لے۔ یقین جانیے، اگر غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم، کیونکہ وی آر دی سیکنڈ لرنر آف دی عربک لینگویج، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس کا ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں انقلاب کے واسطے صرف 10 آیتیں کافی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کیا ہے۔ ابھی فصیل کاظمی صاحب نے کہا قرآن و اہل بیت کا جو انسلاک ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے سبھی چیزیں روشن ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو تم اللہ سے باتیں کرو تو دعائیں مانگو، دعائیں پڑھو، معصومین کی طرف سے بھی آیا ہے، خود اپنی زبان میں بھی۔ اور تم چاہتے ہو اللہ تم سے باتیں کرے تو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھو، سمجھا۔ تو قرآن کو پڑھنا صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا صرف قرات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ مالک آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اسے یہ احساس رہے، تصور رہے۔ اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اور جو انہماک آپ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن خوانی کے جو دروس ہوتے تھے ان میں دکھایا ہے، تو یہ اصل میں مقدمہ ہے۔ جس طرح تم قرآن سے وابستہ ہوئے ہو، اسی طرح اپنے امام سے بھی وابستہ ہو کے دکھاؤ، سمجھا؟ تاکہ اگر آج قرآن آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے اپنی وابستگی کو ثبوت دیتے ہیں، کل کو وارث قرآن، قرآن کا ساتھی، اللہ کے رسول نے دونوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، وہ سامنے آ جائے، آپ کی نظروں میں سامنے دکھائی دینے لگے، یعنی اس کی تصویر محمد کا ہم دیدار کریں، تو اسی طرح اپنے وابستگی کا ثبوت ہم اپنے امام سے بھی دے سکیں جس طرح قرآن سے دیا ہے، سمجھے آپ ہیں؟ اور باب ہدایت کی تکمیلی یہ ہے کہ قرآن سے بھی وابستگی ہو، آل محمد سے بھی وابستگی ہو۔ جس نے قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اس کے معنی 1/2 حصے کی ہدایت اس کے پاس ہے، مکمل ہدایت نہیں، آدھی ہدایت، نصف ہدایت۔ جس نے آل محمد کو لیا، اہل بیت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے معنی آدھی ہدایت، اس کے بعد نصف۔ بڑا خطرناک ہوتا ہے، سمجھا؟ نیم حکیم خطرہ جان، ہماری اردو ادب کا زبان کا محاورہ ہے۔ اس لیے مکمل ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو قرآن سے بھی وابستہ ہونا پڑے گا، اہل بیت سے بھی وابستہ ہونا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ اب دوسری بات جو ہے، جو صرف یہیں سے نہیں، جہاں جہاں بھی دروس های قرآنی ہوئے ہیں، یہ ایک آبزرویشن ہے، سمجھے آپ نے؟ سب کا ہے، سب کا تجربات میں ہے کہ قابل قدر ہیں وہ افراد اور چھوٹے چھوٹے بچے
جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے، بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہ جو پچھلے سال جہاں پہ تھے وہیں پہ اس سال بھی رہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو صرف ماہ مبارک کی کتاب سمجھ کے ماہ مبارک میں ایک رسمی طور پہ اسے کتاب سمجھ کر کے مت کھولو، بلکہ قرآن کو ایسا کھولو کہ سال کا ہر دن تمہارے لیے ماہ مبارک کے جیسا بن جائے۔ سمجھے آپ ہیں؟ تب دیکھیے آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے ہوگا، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی۔ سمجھے آپ ہیں؟ تو اس لیے ہم نے ان سے دوران درس بھی اس بات کو کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی کمی ہے، کوئی پرابلم ہے تو اسے دور کر لیے۔ کسی مسئلے کو، کسی پرابلم کو پالنے سے پرابلم نہیں جاتی، اس کا سلوشن تیار کرنا، سلوشن آپ ہی کے پاس ہے۔ تھوڑا غور و فکر کر لیجیے قرآن کریم کے۔ دیکھیے بہت ہی واضح، بہت مولانا بیٹھے ہیں، زیر عباس صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پہ 2 گرامر کام کرتی ہے۔ ایک عربی زبان، چونکہ قرآن عربی زبان میں، اس کی گرامر جو قواعد کہلاتی ہے صرف و نحو۔ دوسری قرآن کی اپنی گرامر جسے تجوید کہتے ہیں۔ سمجھے آپ ہیں؟ اس لیے بہت سنبھل کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ فونیٹک ساؤنڈ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ سمجھے آپ ہیں؟ تھوڑے سے اتار چڑھاؤ سے معنی بدل جائے۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے کہ جو ہم پڑھ لیں، یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو ویسے پڑھیں کہ جیسے ہر کلام کی تعویل کی جا سکتی ہے، قرآن کی تعویل نہیں ہو سکتی ایسی تو۔ اس لیے اللہ نے جیسے نازل کیا ہے، جس لیے نازل کیا، جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جن کا حال وہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی رہا، اور بہت سے اچھے ان کے ہاں امپرومنٹ آیا، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت آگے نکل گئے۔ میں دیکھیے یہاں پر آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ پرائز سب کو ملے گا، تحفہ سب کو ملے گا، سمجھے آپ ہیں؟ لیکن امام کے یہاں صرف ایفرٹ نہیں دیکھی، ایفرٹ کے ساتھ پرفارمنس بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فہرست میں آپ کا نام، زینبیہ ٹرسٹ کی فہرست میں آپ کا نام آپ کی ایفرٹ دیکھ کے آ گیا کہ آپ کے یہاں ایک امنگ تھی، آپ کے یہاں انہماک تھا، اس کو دیکھا، یہاں پہ نام آپ کا نوٹ کر لیا گیا، آپ انعام کے حقدار ہو گئے۔ لیکن اصل انعام اگر آپ فرزند زہرا سے پانا چاہتے ہیں تو اپنی ایفرٹ کو اپنے پرفارمنس سے بلا فصل ملا دیجئے، وہاں ان کی فہرست میں جو نام آ جائے گا اس میں دنیا بھی پار ہو جائے گی اور آخرت بھی پار ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک ڈیڈیکیشن، جناب سلمان صاحب جو معلم قرآن، پورے 28 دن تک بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑے لوگ جہاں کل تھے وہیں پہ آج ہیں، انہیں سمجھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن ان کے پیشنس کی، ان کے ڈیڈیکیشن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ سمجھے آپ ہیں؟ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے اسی کے ساتھ آخر کلام میں کہ تھوڑا سا آپ توجہ دیں، صرف ماہ رمضان میں قرآن کو نہ کھولیں بلکہ سال بھر ہر دن ہر گھڑی قرآن کو کھول کے اپنے لیے ماہ رمضان بنا لیں، تاکہ فرزند زہرا جب پردہ غیب سے آئے تو وہ کہے تم نے ہماری غیبت میں قرآن سے ایسی وابستگی دکھائی، تو آؤ ہم تمہیں ایسے انعام سے نوازتے ہیں جس سے تمہاری دنیا بھی پار ہوگی، آخرت بھی پار ہوگی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ نے قرآن و اہل بیت کے تعلق سے گفتگو کی، اور دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کسی کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سلمان رضوی صاحب کئی سالوں سے یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے تقریباً 95-100 افراد قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اسے سننا اور غلطی پر اسے صحیح کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سلسلے کو تھمنے نہیں دیا۔ اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے۔ ایک دوسری بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں
میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اسے بہت غور سے سنیے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس شعر کو کوئی مجھے دوبارہ سنا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو میں نے ابھی شعر پڑھا اس کو دوبارہ سنا تھا؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے یہ کیوں کہی بات پتہ ہے؟ ایک شعر حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ کہ پورا قرآن۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی کہ جو حفاظ ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ پورے مہینے درس قرآن، درس ماہ مبارک رمضان اور اہل بیت کی تعلیمات کو آپ تک پہنچایا، نماز کے فرائض انجام دیے، وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسن رضا بنارسی جو حافظ قرآن ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، قاری بھی ہیں ماشاءاللہ، میں ان سے ان کی خدمت میں حرف التماس پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات سن کر سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صلوات پڑھ رہے ہو محمد و آل محمد۔ شمسی بھائی کا حکم ہے کہ کچھ شعر بھی پڑھ دوں، 2 شعر یاد ہے آ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، ملاحظہ فرما لیں کہ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ یہ ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا، باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا، اسلام کو حسین نے مرنے نہیں دیا۔ باطل جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا، قرآن کو حسین نے مرنے نہیں دیا۔ ٹکڑوں میں خود تو بٹ گیا زہرا کا لاڈلا، قرآن کی آیتوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ ٹکڑوں میں خود تو بٹ گیا زہرا کا لاڈلا، قرآن کی آیتوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ قرآن یقیناً ایک مبارک کتاب، عزیز پروردگار کی عزیز کتاب، لیکن جو قرآن کا حق ہے وہ کسی سے ادا نہیں ہو سکا، اور
جیسے خدا کی قدردانی نہیں ہوئی اور خدا نے اپنی عدم قدردانی کا شکوہ قرآن میں کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو قدر دانی پروردگار کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا، ویسے ہی شکوہ قرآن مجید کے لیے بھی ہے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یقیناً میں بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی آپ سب صرف اور صرف انعام کے منتظر ہیں، ابھی کچھ اچھا نہیں لگے گا، خصوصاً ہمارے کمسن اور ہمسن برادران کو، لیکن یہ ایک پیغام کے طور پر تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ محفلیں ہوتی ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، آج محفل قرآن ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا، اگر قرآن کا دامن ہاتھ میں ہو، اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دامن اہل بیت ہاتھ میں ہو، قرآن کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، دونوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار عالم سے ہمارے رسول روز قیامت کہیں گے۔ وقال الرسول ماضی کا صیغہ ماضی کے لیے آتا ہے، پاسٹ کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مضارع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس مضارع کے لیے ماضی کا صیغہ عربی میں آتا ہے جس کا وقوع حتمی ہو، جس کا وقوع حتمی ہو، جیسے اذا وقعت الواقعہ، جیسے قیامت واقع ہو گئی۔ اگر ترجمہ کریں اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو گئی، لیکن ابھی تو واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ قیامت کا واقع ہونا اتنا حتمی ہے کہ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح وقال الرسول ماضی کا صیغہ ہے، رسول نے کہا، جبکہ ابھی کہا نہیں ہے، میدان محشر نہیں سجا ہے، لیکن حتمی ہے کہنا رسول کا۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے، یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو مظلوم بنا دیا، قرآن کو مہجور بنا دیا، میری امت نے قرآن کو متروک بنا دیا۔ مہجور ہجرت سے بنا ہے، ہجرت آپ سب بخوبی واقف ہے، جب انسان اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ مہاجر ہے، اس نے ہجرت کی ہے۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو مہجور بنا دیا۔ اور رسول کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو مہجور بنا دیا۔ آپ ذرا سوچیں، بس 2 منٹ کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ قرآن کی مہجوریت کیا ہے، قرآن کی مظلومیت کیا ہے۔ اچھا وہ نبی جو کبھی لب شکوہ وا نہیں کرتا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مصداق نبی ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، جس نے کبھی اپنی امت کے لیے شکوہ کیا ہی نہیں۔ فرشتے آئے کہ آپ کہیے تو میں اس امت پہ عذاب نازل کر دوں، ابھی تہو بالا کر دوں، لیکن نبی نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ پتھر پہ پتھر کھائے لیکن شکوہ نہیں کیا، زخم پہ زخم کھائے لیکن شکوہ نہیں کیا۔ آخر نبی کے دل میں درد قرآن کیسا ہے کہ نبی شکوہ کر رہے ہیں؟ یہ مقام افسوس ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مہجوریت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، مہجوریت قرآن کی مظلومی کئی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ اول جو سب سے پہلی مظلومی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو اپنے گھروں کے طاقوں کی زینت بنائیں، جبکہ قرآن طاق کی زینت بنانے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں زینت بنانے کے لیے آیا ہے، اپنے پیکر کو مزین کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی روح کو مزین کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ پہلی مظلومیت ہے۔ چونکہ ہمارے ہمسین اور کمسین برادران ہیں، اگر ہم ہر انسان اپنے اعتبار سے قرآن کی مظلومیت کو دور کرے گا، جو جس کیٹیگری پر ہے، علم کے جس مدرج پر ہے، اس حساب سے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کی مظلومیت کو تلاوت قرآن سے دور کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جب ہماری روحانی صحیح ہو جائے گی، جب ہم بہترین انداز میں تلاوت کرنے لگیں، پھر قرآن کے معانی و مفاہیم پر غور کریں، قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھیں، پھر تفسیر قرآن پڑھیں۔ یہ سب جب ہو جائے پھر قرآن کی مہجوریت کیسے دور ہوگی؟
قرآن کی محجوریت دور کرنے کا طریقہ، اور جو اصل مقصد نزول قرآن ہے وہ ہے عمل. لیکن یہ بہت بعد کی منزل ہے. پہلے ہماری روحانی تو صحیح ہو، پہلے ہماری تلاوت تو صحیح ہو. دیکھیے یہ بھی محجوریت ہے کہ اگر محفل اہل بیت ہو تو ماشاءاللہ بغیر بلائے مجمع آ جاتا ہے، لیکن آپ محفل قرآن رکھیے، قرآن کا نام سن کے کیوں ویسے نہیں دوڑتے جیسے آپ اہل بیت کے لیے دوڑتے ہیں؟ وہ اہل بیت جو سر کٹانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اگر ہمارے عاشق ہو تو قرآن کے عاشق بنو، اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو قرآن سے محبت کرو. ہم سے محبت کرنے والا قرآن سے دور ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف ماہ مبارک تک محدود نہ رہیں. یہ جو مادی انعام، مادی تحفہ ملنے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، جو اجر اہل بیت کے پاس محفوظ ہے قرآن کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جب عطا کریں گے تو پھر اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. آپ اور ہم، کوئی اس پورے مجمع میں ایسا نہیں ہے جو موبائل نہیں چلاتا. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے. اپنے گھروں میں موبائل چلائیے تو اسی موبائل میں قرآن پڑھیے، اس موبائل میں 10 منٹ قرآن کے لیے وقف کر دیجئے. 24 گھنٹے میں 10 منٹ ضرور قرآن کو دیجئے. جیسے انسان بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا، بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، ویسے ہی اپنی عادت بنا لے کہ ہم جیسے کھانا اپنے وجود کے لیے، اپنے جسم کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی اپنی روح کے لیے روزانہ تلاوت کرے، تاکہ ہماری اس مردہ دنیا میں روح بھی زندہ رہے، جسم بھی زندہ رہے اور ضمیر بھی بیدار رہے. میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، روحانی صحیح کریں. جہاں آپ کی غلطی ہے، جو آپ کی غلطی بتائی جاتی ہے، ماشاءاللہ ہمارے معلم قرآن جناب سلمان صاحب اللہ سلامت رکھے، نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور تمام منتظمین حضرات کو بھی اللہ سلامت رکھے، مولانا ظہیر صاحب، ہمارے غلام حیدر صاحب، مولانا شمسی صاحب اور تمام منتظمین صاحب، آپ سب بھی سلامت رہیں. اپنی سلامتی کے لیے، تمام منتظمین کی سلامتی کے لیے، تمام مظلوموں کی سلامتی کے لیے، ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں بر محمد. جب بھی موبائل اٹھائیں قرآن ضرور پڑھیں. اب تو موبائل میں قرآن موجود ہے، ایسے اپلیکیشن آ گئے قرآن ہادی کے، آپ اس میں جس آیت پہ انگلی رکھیں گے اس آیت پہ وہ تلاوت بھی کرے گا. آپ کی روحانی اس میں دیکھتے ہوئے صحیح ہو جائے گی. سن کے بھی اپنی تلاوت صحیح کریے، دیکھ کے بھی صحیح کریے. تفسیر وغیرہ دیکھنا ہے یوٹیوب پہ لگائیے، لیکن ہاں قرآن کو وقت دیجئے تو پھر دیکھیے قرآن آپ کو وقت دے گا. آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے پہلے میں کیا تھا، اب کیا ہوں، اب میری زندگی میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. آپ کا گھر نورانی ہو جائے گا، آپ کا وجود منور ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، سبحان اللہ. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا کہ آج کل کلام پاک کی تلاوت کے لیے طاق سے قرآن کو اتارنا، ریل پہ رکھنا، بیٹھنا، اس کی تلاوت کرنا، اب یہ نہیں رہ گیا. آپ کے موبائل میں ہے، تلاوت کیجئے. اور میں بچوں سے یہ گزارش کروں گا، بچوں کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ اب کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. جو ہم یاد کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا. قرآن کی بہت سارے کرشمے، بہت سارے معجزات اور بہت سارے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک کریں گے تو آپ کی یادداشت ایسی ہو جائے گی جو ایک مرتبہ پڑھ لیا وہ کبھی نہیں بھولیں گے. آئیے حضرات، میرے خیال سے سارے لوگ تشریف لا چکے ہیں. اس سلسلے کی آخری کڑی ایسی شخصیت کو میں آواز دینے جا رہا ہوں کہ جن کو سن کر دیکھ کر ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے. نہایت ہی معتبر، عزت مآب، ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ظہیر عباس صاحب رضوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. حضرات علماء اور قرآن مجید سے، اس کی تلاوت سے محبت رکھنے والے تمام حاضرین اور ناظرین اور میرے یہ بچے جو 1 مہینے سے لگاتار تلاوت قرآن مجید کے اس پروگرام میں شرکت کرتے رہے. زینبیہ کا یہ پروگرام میرا خیال ہے کہاں گئے عزیزم سلمان صاحب، کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس پروگرام کو کرتے؟ کتنے سال پروگرام ہیں؟ 30 سال. ماشاء اللہ 30 سال سے یہ پروگرام ہر ماہ مبارک میں ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جن بچوں نے شروع میں اس میں شرکت کی ہوگی اب ماشاءاللہ وہ خود صاحب اولاد ہو گئے ہوں گے. صحیح ہے. اور یہ عام طور سے تقریباً تمام مساجد میں، تمام محافل میں یہ پروگرام ہوتا ہے ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا. شکر ہے الحمدللہ کہ یہ اہل بیت کی عطا ہے ہم کو کہ ہم ماہ مبارک میں تلاوت قرآن مجید کر کے قرآن سے اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور نہیں ہیں. میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے اپنے ان بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہی تو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے بھائی. اگر یہ ہمارے چنو منو نہ سمجھیں گے اور جس دلجوئی سے اللہ گواہ ہے جس جذبے کے تحت یہ آتے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے کہ جن کے آغوش تربیت میں انہوں نے قرآن سے محبت کا سبق سیکھا ہے یا نہیں؟ تو میں بس ان بچوں سے بات کروں گا، ماشاءاللہ باقی تو جوان ہیں. ذرا ادھر بھی ہو جاؤ بھائی. او بھیا ذرا ادھر تم ہی لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ہاں بھی بھیا سن لیجیے 2 منٹ. یہ بس 1 منٹ دیکھیے سن لیجیے. یہ لمحات زندگی میں بہت کم ملتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھیے. گفتگو کرنا تو پوری زندگی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ملیے، چائے خانے میں ملیے، کہیں اور ملیے، گفتگو ظاہر کیجیے. لیکن جب بزم قرآن میں آئیے تو یہ گفتگو قرآن سے نہیں، قرآن کے ذریعے اللہ سے ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. چونکہ یہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام نے آپ تک پہنچایا اللہ کے کلام سے. تو قرآن مجید کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، آپ نے سنا ہے، میں اس پر نہیں بڑھنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ذریعے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور نماز کے ذریعے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو بہت احترام اس کا ہونا چاہیے. یہ سمجھ لیے اس بات کو. ہمارے ہاں احترام جانتے ہیں قرآن کا کیسے ہوتا ہے؟ جب نیا گھر لیتے ہیں تو اونچا سے ایک طاق ہاں دیکھیں گے اس میں قرآن کو رکھ دیں گے. ابھی یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ ارے نہیں قرآن مجید ہے، احترام واجب ہے. ارے رکھنے کا احترام واجب نہیں ہے، پڑھنے کا احترام کیجیے آپ.
سمجھ گئے آپ؟ تو پڑھیے اسے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، یاد رکھیے. یہ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، قرآن کا سبجیکٹ نہیں ختم ہوگا. یاد رکھیے گا اس بات کو. اگر بیان کرنا شروع ہو گیا یہ نہیں ختم ہو سکتا. ایسا سبجیکٹ ہے. ہماری یہ بدنصیبی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری بیٹا یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کا حل اس کتاب سے نہیں ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جس کے لیے اس نے کہا کہ اس میں ہر چیز خشک و تر موجود ہے. لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے دوسرے کے در پر ہاتھ پھیلانے کی. وہاں چلے گئے، ارے آپ یہ کر دیے، وہ کر دیے. میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی مشکلوں کے حل کا ذریعہ قرآن بنا لیجئے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی. غور فرمائیں، کوئی مشکل نہیں رہے گی. اور میں ایک بات اور کہہ دوں، آپ لوگ عقیدت مند ہیں ماشاءاللہ. جب اللہ کے کلام کے ذریعے آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکل کشا آپ کے مشکل کشائی کو نہ آ جائے. تو آپ رجوع کیجئے. نہ اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، مجھ سے سوال کیجئے گا کہ تم نے یہ کہا تھا اور میری یہ پریشانی حل نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی پریشانی، رزق کی تنگی ہے آج کل، مت جائیے کسی مولوی کسی بابا کے پاس، ذرا تعویذ لکھ دیجئے، ذرا میری روزی بڑھ جائے. ارے قرآن تو خود آپ کو آواز دے رہا ہے کہ رزق چاہیے تو ہمارے پاس آؤ. آج کل ایک طریقہ بن گیا صاحب، مجلسوں میں ممبر سے نسخے بیان کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی قرآن مجید کو وہ آیات بتا دیجئے نا کہ اس کلام سے بڑا کس کا کلام ہو سکتا ہے. تو قرآن کو پڑھیے تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اور ایک بات اور سن لیجئے، قرآن کے پڑھنے سے خود بخود بچہ اور انسان مہذب ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اللہ کا بھیا تم ذرا چپ رہو بابو. بچہ سنو، بیٹا سنو، ہم کو سنو. قرآن کی تلاوت سے، پڑھنے سے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی منزل ادب کی یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو نہیں پڑھ سکتے. کیا تہذیب اللہ گواہ. یہ تربیت کا پہلا سبق، تربیت کا پہلا زینہ قرآن مجید سے. اگر آپ کوئی تملق چاہتے ہیں، قربت چاہتے ہیں تو ایسا نہیں اٹھایا نہ. تقاضۂ ادب و تہذیب یہ ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ اور باوضو رہیں. غور فرمایا آپ نے؟ آپ اس کی اہمیت سمجھیں. اب جو باوضو رہتے ہیں شاذ و نادر جھوٹ بولتے ہیں، شاذ و نادر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. غور فرمایا؟ بہت کم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. یہ وضو کی برکت ہے. تو اگر وضو کی یہ برکت ہو سکتی ہے تو کلام الہی کی کتنی برکت ہوگی، ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ایک مہینہ یہاں ماشاءاللہ یہ شکلیں بچوں کی میری پہچانی ہوئی ہیں، یہاں آتے تھے دیکھتا تھا ان کو. آپ نے ایک مہینہ پڑھا ہے قرآن؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، بچے یہاں بھی پڑھتے ہیں، دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، اور جگہ بھی جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ توفیقات میں مزید اضافہ کرے. میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پورا ایک مہینے میں ختمی کر دیجئے. یہ کوئی واجبات میں نہیں ہے. توفیق اللہ دے ضرور ہے، مگر اگر ایک آیت آپ نے اس کی تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ دیکھا، چونکہ عربی زبان نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ غور کیا کہ یہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے. غور کیا آپ نے؟ یہ کتاب سے ایسے نہیں پڑھ کے نکل جائیے. یہ کتاب ایسی ہے کہ جہاں اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے. تو اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی
اس کلام کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے جو میں نے پڑھی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے؟ یقین جانیے، اگر ایک آیت آپ نے پڑھا اور اس پر غور اور فکر کر کے اگر زندگی میں تھوڑا سا بھی انقلاب پیدا ہو گیا تو ایک قرآن پڑھنے سے بہتر ایک آیت آپ کے لیے ہو جائے گی. سمجھے؟ تو یہ بہرحال یہ موضوع بہت بڑا ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب چنو منو تم سن لو بیٹا، ہے نا؟ تم کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے لال، خدا تم کو سلامت رکھے، ہے یا نہیں؟ اب تم نے ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے کتنے پارے پڑھے بھیا؟ پورا قرآن ختم، ہے نا؟ دیکھو بند کر کے رکھ نہ دینا بچہ، ہاں یہ نہیں کہ اب چلو بند کر کے اگلے رمضان، نہ 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 بند نہیں کرنا بیٹا. جو تمہیں محبت، جو تمہیں قربت قرآن مجید سے ہوئی ہے نا، تو اس کو ختم نہ کر دینا. دیکھو ایسا ہی ہے بیٹا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور ہم 4 مہینہ 5 مہینہ غائب ہو جائیں تو آپ ہماری صورت بھی بھول جائیے گا. اور اگر ہم روز آپ کے پاس بیٹھیں، بات کریں، آپ سے ملیں، تو ہماری صورت یاد رہے گی نا آپ کو، اور آپ کی ہماری آپ کی صورت ہم کو یاد رہے گی. قرآن کا یہی مسئلہ ہے بیٹا کہ اگر قرآن کو بند کر کے رکھ دیا تو آپ قرآن کو بھول گئے تو قرآن بھی آپ کو بھول جائے گا. اور اگر روز کسی نہ کسی سلسلے سے آپ اس کے ساتھ رہے بیٹا، ہے یا نہیں، تو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا اور آپ بھی انہیں یاد رکھیں گے. تو پوری ضرورت نہیں ہے کہ ایک پارہ پڑھو، 5 رکوع پڑھو، نہیں، ایک آیت روز. کتنی؟ زور سے بولو یار، شاباش، سلام. ایک آیت روز پڑھو بس، اور ایسا کرو کہ وہی آیت تمہیں یاد ہو جائے. کوئی بڑی لمبی چوڑی تو ہوتی نہیں، ہے یا نہیں؟ کتنی باتیں یاد کرتے ہو، کہتے ہو نا، ایک قرآن کی آیت بھی یاد کر لو. تو 365 دن سال میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو 65 دن نکال دو تم. اگر 300 آیت تم نے یاد کر لی بیٹا تو تم کو پتا ہے 5 سال میں گھر بیٹھے حافظ قرآن بن جاؤ گے، ہے نا؟ حافظ. اور جب مولانا حافظ رضا بنارسی صاحب تشریف لائیں گے یہاں، اور جیسے انہوں نے آیت شروع کی تم نے اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیا. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو اب 2 باتیں ہوئیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ تم نے مولانا سے کہا کہ ہم نے قرآن سے رشتہ نہیں چھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہوئی مولانا آپ ہی حافظ نہیں ہیں، ہم بھی حافظ ہیں، ہے یا نہیں؟ تو پڑھو بیٹا. اور بس آخری بات بچوں سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنے بچوں میں کہ وہ گالیاں بکتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان بچوں کو میں نے یہاں گالیاں بکتے سنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی تو یوں بھی اچھی چیز نہیں ہے. گالی ایک منزل پہ آ کے فاسق بنا دیتی. مولانا بیٹھے پوچھ لیجئے، فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے انسان، یاد رکھیے گا. اہل بیت کے چاہنے والے اپنی زبان گندی کریں، افسوس کی بات ہے. بھائی جس زبان سے تم یا حسین کہتے ہو، لبیک یا حسین کہتے ہو، نعرہ حیدری لگاتے ہو، شہزادی کا پاک اور پاکیزہ نام لیتے ہو، یہ نجس زبان پر تم ان پاکیزہ لوگوں کا نام کیسے لوگے؟ یہ بتا دو. سوچیں کیجئے، سوچئے گا. میں نے دیکھا، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے یہاں کھڑے ہو کے گالیاں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو میرے بچوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. گالی بکیں جو بکیں، گالی نہیں بکنا اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو. یاد رکھنا، قرآن پڑھنے والا گالیاں نہیں بکتا ہے. گالی بکنے والا بدتمیز کہلایا جاتا ہے، بد ادب کہا جاتا ہے. تو میرے بچوں، تم سے میری نصیحت بھی ہے، میری وصیت بھی ہے کہ کچھ بھی ہو بیٹا گالی نہیں بکنا.
اور میں اپنے جوان بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھو. یہ برتا کھڑے ہو کے فحش گالیاں بکنا یہی افسوس کی بات ہوتی ہے، لاگو افسوس کی بات. یعنی دل بے چین ہو پاتا. اور اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جو مدح اہل بیت کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جو مدح اہل بیت کرتے ہیں، محفلوں میں قصائد پڑھتے ہیں مولانا، میں نے ان کو سنا ہے غلیظ گالیاں بکتے ہوئے یہی کھڑے ہوئے. افسوس کی بات ہے. اللہ گواہ میں کچھ سوائے اس قرآن مجید کے توسل سے، اہل بیت کے توسل سے، اس منبر کے توسل سے دعا کروں گا کہ مولا انہیں شعور اور توفیق عطا کیجئے کہ وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندی باتوں سے غلیظ نہ کریں. تو میرے بچوں، گالی نہ بکنا. خدا تمہیں مبارک کرے. تمہارے والدین کو بھی سلام ہے بیٹا، جس آگوش میں تم پرورش پا رہے ہو کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، اہل بیت سے محبت کو اپنی بڑھاؤ. جتنا قرآن پڑھتے رہو گے معرفت الہی ہوگی، اتنا ہی معرفت اہل بیت بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ تب سمجھ میں آئے گا کہ نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کیوں کی تھی. اور تبھی یہ محبت مضبوط ہوگی. اور جب مضبوط ہوگی تو نہ وہ دنیا میں تنہا چھوڑیں گے اور نہ آخرت میں تنہا چھوڑیں گے. خدا مبارک کرے. توفیقات تمہارے شامل حال رہے. اور بھائی سلمان کا شکریہ کہاں تک ادا کریں. اللہ گواہ ہے. صرف یہی نہیں جناب، صبر و ضبط کا بھی یہ شخص مظاہرہ کرتا ہے. جی بہت سے لوگوں کو بھیا یہ بھی پسند نہیں ہے کہ یہاں قرآن کی تلاوت کیوں ہوتی ہے، معلوم ہے مجھے. جی اب یہ حال ہے، لیکن یہ صبر کرتے ہیں. بات ہم تک پہنچتی ہے لیکن ہم اس شخص کے صبر کی داد دیتے ہیں. اور آپ لوگ بھی ان کے حق میں دعا کیجیے. اب یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاتھ پہ چوٹ آ گئی ہے، رات بھر یہ شخص سو نہیں پاتا ہے. آپ یقین جانیے تکلیف سے، درد سے ہے، لیکن دعائیں کریں. مولانا کی سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے بآواز بلند صلوات. بس خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ان عبادات کو شرف قبولیت عطا کرے. پروردگار اپنے کلام کی تلاوت میں اگر کوئی خامی نقص رہ گیا ہے تو اپنے کرم سے اسے معاف کرے اور اسے قبول کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیحت اور حکایت سے بھرپور تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. بچوں، یہ سننے کے بعد کس کس نے ابھی سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد ہم گالی نہیں بکیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 1 2. کون کون گالی نہیں بکے گا آج کے بعد؟ ہم اہل بیت کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. قبلہ نے ایک بات کہی کہ کلام پاک کو اونچی جگہ ہم رکھ دیتے ہیں. مصیبتوں کے وقت نکالا جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے، کیسی مشکل آتی ہے تب نکالا جاتا ہے پتہ ہے؟ جب خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی عالم نزا میں ہو. جوش نے اپنی بیت میں کہا ہے کہ موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے. دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے. تو اس قسم کے موقع پر قرآن کو نہیں اٹھانا چاہیے. ہماری روزمرہ میں قرآن کو شامل کریں. جو نوجوان ہیں بہتر جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت بھی سنورے گی، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنورے گی. میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آگے کی کارروائی کو انجام دیں. السلام علیکم. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مولانا محمد عباس شمشی صاحب کا
جو میرے ساتھ جڑے رہے مسلسل. جناب علی اکبر راجو صاحب کا وہ شکر گزار ہوں، اور جناب صفدر صاحب کا جو میرے ساتھ مسلسل جڑے رہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں پہلا نام رول نمبر 1 خان علی امام. سلوات بھیج دیے. شمشید صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلوات بھیجتے نہیں مولانا صاحب. دوسرا نام سید صفی حسین رضوی رول نمبر 2. یہ تو غلط بات ہے نا. ارے تو سید حشم رول نمبر 3. حسین لے لو، حشم کا لے لو. ان کو دے دیے نا، لے دیں گے. رول نمبر 4 قاسم حسین. آتے جائیں جلدی جلدی. لے لیا حشم کا. رول نمبر 5 عباس علی. رول نمبر 5 عباس علی. رول نمبر 6 ثقلین جعفری. رول نمبر 7 کمیل عباس مرزا. کمیل عباس مرزا. چٹی ان کو دو. غلام بھائی. رول نمبر 8 علی ظفر سید. علی ظافر. ظافر. ظفر لکھو. رول نمبر 9 شباہت علی سید. رول نمبر 10 مولانا محمد عباس شمسی صاحب. لڑکے کو رول نمبر 11 محمد. محمد آ گئے. وہ محمد شمسی صاحب کا دیا آگا. ارے لڑکے نام آگے پیچھے. رول نمبر 11 محمد ہے نا. رول نمبر 12 علی سبتین. کیا ہے زیدی؟ کیا ہے یہ؟ کیا نام بیٹا؟ سبتین نا. شبلین زید. چٹھی دو. علی شبلین زیدی. نکالو. اپنا اپنا رول نمبر اپنے ہاتھ میں رکھیے. پڑھنے میں بھی سلو اور دیکھنے میں. رول نمبر 13 علی کاظم زیدی. اپنا رول نمبر اپنے ہاتھ میں رکھیے. رول نمبر 14 عباس علی. رول نمبر 15 محمد یوشا. رول نمبر 16 علی سجاد. ایک منٹ جی جی. رکو. کیا بیٹا؟ علی سجاد. یوشا 15. یہ عباس علی سجاد 16. لے کے گئے. عباس علی ہاں دیے علی قاسم زیدی. ہاں سب لے گئے. ہاں تو محمد صرف. جی محمد یوشا. اب آپ علی سجاد یہ یہاں پر کھڑے میں. رول نمبر 17 محمد عباس. ادھر دیے سامنے. رول نمبر 18 محمد گلریز. ادھر بھائی سو رہے ہیں کیا؟ چٹھی دیے نا. کیا کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ کتنا باتوں میں لگے تھے. چٹھی ہاتھ میں رکھنا چاہیے نا. بیٹھیے. نیکسٹ. رول نمبر 19 شیخ فضل مالد. مہدی. کیا اس میں دوبارہ لکھنے کا کیا لکھا؟ پہلے بھی صحیح لکھا ہے. دونوں جگہ وہی لکھے. رول نمبر 20 شیخ اکبر مہدی. آپ بیٹے ایک ہی پہ لکھا. رول نمبر 21 سید مہدی عباس. سید مہدی عباس رول نمبر 21. نیکسٹ پڑھیے. نہیں آئے. رول نمبر 21 کوئی نہیں ہے. نہیں ہے.
رول نمبر 22 مرزا فرمان حسین. مرزا فرمان حسین رول نمبر 22. رول نمبر 22 آگے. کوئی نہیں ہے. 23 جواد شیخ. 23 جواد شیخ جلدی آئیں. سامنے رول نمبر 24 فرحان مرزا. رول نمبر 24. رول نمبر 24 فرمان مرزا. فرحان. فرحان نہیں ہے. رول نمبر 25 شیخ محمد ہاشم. شیخ محمد ہاشم. دیکھو سب لائن سے جا رہا ہے, جس کا ہے وہ تیار رہے. رول نمبر 26 سید محمد عباس. سید محمد عباس رول نمبر 26. رول نمبر 26. نہیں آگے نہیں ہے. رول نمبر 27 سید اسد رضا. ماشاء سید یزدان علی 28. پرچی کہاں ہے؟ پرچی دیجیے. پرچی نہیں لکھا ہے, بولا تھا. کتنا ہے رول نمبر؟ 28 رول نمبر 28 سید یزدان علی. یزدان علی. ادھر آ جاؤ. ادھر بیٹا ادھر. ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. یزدان علی. ہاں دیے 29 سید محمد علی. یا الگ سے رکو بیٹا جاؤ. آ جاؤ. چٹھی دو. رول نمبر 30 مظاہر عباس. رول نمبر 30 مظاہر عباس. فاسٹ فاسٹ فاسٹ. رول نمبر 31 احمد حسین امتیہ. رول نمبر 31 32 مرزا سرفراز حسین. بیچ میں آپ حضرات سلوات بھی بھیجتے رہے. سلوات بھیجیے. آپ لوگ چٹھی اپنے ہاتھ میں رکھیے, موبائل بھیجیے. رول نمبر 33 باقر مناسیہ. رول نمبر 33 فاسٹ ہے. سلوات بھیجیے. لا رول نمبر 34 زہیر عباس. غلط ہو گیا. 34 ہے ان کا. ہمارا نمبر 34 ہے ان کا. 34 کے کیا نام ہے آپ کا؟ یہ دیکھیے یہ دیکھیے 33 پہ باقر نے ہے. کنفیوژن کر دیا. 31 صحیح کیا, 32 کیا احمد حسین. اچھا 34 پہ باقر ہے. 34 باقر منسی ہے. 32 آواز نہیں دیا آپ نے. 32 مرزا سرفراز حسین آ چکے ہیں شاید. آگے مرزا سرفراز حسین. احمد حسین امیتیہ اس میں 32 ہے. امتیہ 31 ہے یہاں پہ. اس میں 32. بیٹھو. ہاں تو آپ اس سے بلائیے. آپ کا نام؟ زہیر عباس. کیا نمبر ہے؟ 34 بولے آپ نے. 34 اور ہے کتنا؟ ہے کتنا؟ 31 ہے. ہاں 31 نہ. یہ لیجیے. جب لکھا اس نے روشنی نہیں لکھا اس کا. 35 سید محمد کمیل. سید محمد کمیل. بیٹا کتنا نمبر ہے اس پہ؟ 35. ٹھیک ہے, یہاں سے صحیح ہے. اوپر نیچے ہوا. 36 حسین مرزا. گڈو بھائی. یہ بھی دیجیے. نہیں بازو میں ہوں. اتنا بھی نام ہے گا. 37 محمد علی مرزا. 37 جلدی آئیں. سلوات بھیجیے آپ لوگ, ہاتھوں میں لگے. صلی علی محمد و علی محمد. رول نمبر 38 سید محمد علی. 38 رول نمبر 38. ادھر کی چٹھی ادھر دی. صلی علی محمد و علی محمد. 39 محمد تقی شیخ. محمد تقی شیخ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 41 محمد حسین خان. 41 محمد حسین خان. 41 جلدی آئیں. 40 رہ گیا. 40 حسن مہدی. حسن مہدی. حسن مہدی 40. حسن مہدی ہیں 40. حسن مہدی 40 نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. 41 آؤ. محمد حسین خان. محمد حسین خان. 42 مونس مہدی. 42 مونس مہدی. نہیں ہے. 43 علی عباس امتیہ. علی عباس محمودیہ.
43 نہیں ہے. 44 مرزا محمد علی. مرزا ماشاء محمد اللہ. علی جلدی آئیں جی فٹافٹ بھائی کسی کو مت کے لے کے جائیے ہاتھ والا حساب مت رکھیے. 45 رضا مہدی. 45 رضا مہدی. 45 رضا مہدی صاحب نہیں ہے. 46 سید کتنا نمبر ہے؟ لیاقت حسین. ارے تو وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں جلدی آنا اتنی آواز دینے میں سید جیب سے ہاتھ نکالو. سید لیاقت حسین نا. جی سید ظفر حسین. 47. مت جا آگے سے. 48 مرتضیٰ علی ناصری. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. 49 راقب سید. راقب سید 49. 50 محمد حیدر. ایک سیکنڈ یہ کتنا نمبر ہے بیٹا تمہارا؟ 14 ابھی کہاں ہے؟ 49 تو بلایا گیا نا ابھی. آپ اس کو لو ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لو. 14 پہ نام کیا ہے تمہارا؟ عباس علی جو ہے ٹھیک ہے. عباس علی ٹھیک ہے. اس کا ہے 14. ٹھیک ہے. ہاں تو کوئی اور لے کے گیا ہے. جس نے بھی دیا دے دیا. رک جاؤ رک جا بیٹا. روک دے وہاں پر. بھائی کہاں تک ہوا ہے؟ 49 بلا. 49 راقب سید. راقب نہیں ہے. راقب. ہاں ٹھیک ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. 50 محمد حیدر. محمد حیدر 50 نہیں ہے. 50 محمد حیدر. نہیں ہے. 51 ارشاد حسین. 51 رول نمبر 51 جلدی. آئیے. چٹھی دیے ان کو دیے سامنے بیٹھے ہیں لال شرٹ میں. 52 سید محمد ظفر. ماشاء سید اللہ. محمد ظفر صاحب آئیے تشریف لائیں. 53 سید ذوالفقار علی. سید ذوالفقار علی صاحب 53 نہیں ہے. 54 سید محمد حسین ناصر. سید محمد ناصر 53. ماشاء اللہ. بولو ادھر سے. 54 ہے یہ. 54 ہے. 55 سید زین علی. آؤ بیٹا. ماشاء اللہ. زین علی. 56 سوداگر حبیب حسین. 56 سوداگر حبیب حسین. 56 ماشاء اللہ. 57 سید شبیر عباس. شبیر عباس. 58 اکبر رضوی. اکبر رضوی 58. اکبر رضوی نہیں اسد کا لڑکا ہے نہیں ہے. 59 سید علی رضا. سید علی رضا صاحب آؤ. جلدی آئے بھائی موبائل چھوڑیے. کل بھی سمجھایا تھا موبائل نہیں رکھے. 59 سید علی رضا. 60 کیان عباس. کیان عباس 50 60 60. ایک ایک کر کے لو. یہ لو بیٹا. ارے اس کو لینے دو. محمد زین کون ہے؟ پیچھے کیوں آئے؟ محمد لو. بیٹھ جاؤ. محمد کیان عباس ایک ہو گئے. کیان عباس اور محمد زین 60 61. اور یہ 61 کس کا ہے؟ کیوں دینا رکے ہوئے اب کیوں آگے آئے تم؟ یہ کیا عباس لائیے. ارے بھائی 62 ہو گئے. محمد زین بھی ہے. نہیں 61 ہے. یہ 61 ہے. 60 ہے 61 ہے. کیان عباس 60 61 کیان عباس اور محمد زین. کیا عباس تو یہ ہے. ارے تو یہ بھی کیان عباس ہے. نہیں یہ دوسرا محمد کیان ہے. ایک محمد کیان 61. یہ محمد کیان 62 ہے. 62 ہے. چلو ٹھیک ہے. ایک یہ محمد کیان 62.
क्या नाम है बेटा? ये मोहम्मद ज्ञान अब्बास। ये इसको ज्ञान अब्बास को भी दे दीजिए। 62 कर दीजिए इसको। हाँ, जाओ उधर जाके लो। ज्ञान अब्बास ये ले लीजिए, तो वहाँ से लीजिए। ज्ञान अब्बास अच्छा 63 पे फिर सैयद मोहम्मद जैन है। हो गया वो जैन हो गया। 64 शुजा अब्बास। एक मिनट, मोहम्मद जैन आपके भाई में कहाँ है? छोटा भाई 63 हो गया क्या? नंबर नहीं 63 सैयद। आपने चिट्ठी इसी के अंदर है, किसी के भाई के पास नहीं है, इसके अंदर ढूंढना चाहिए ना आप लोग को। इतनी देर से बैठे हुए थे आप मोबाइल में लगे हुए। जी 63 है ये। आप हो? हाँ मतलब इनका भाई है छोटा। आवाज़ दिए तो छोटे कुरान में थे। आवाज़ लगाई दूसरा। ये छोटा है दोस्त को ये होगा। इधर इधर कितने साल का कुरान पढ़ता था? हाँ पारा पढ़ता था? हाँ पता नहीं, मैं तो कभी देखा ही नहीं। देख हो जाएगा। वो नहीं आया क्या? चलो ठीक है। 64 शुजा अब्बास। शुजा अब्बास पर्ची दे दीजिए। 64 शुजा अब्बास। फिर ऐसा कैसा बेटा यार, पर्ची नहीं है, अब्बास वो भी भाई भी नहीं है। इनके भाई है छोटा। दे दिए इनके भाई को, दे दिए ना, दे के हटाइए ना, इनके भाई है। तो बताओ ना पीछे से। चिट्ठी कहाँ है तुम्हारी? भाई के पास है। तो तुमको वहाँ दे रहा था, लेना चाहिए ना। जाओ ठीक है। अपने भाई का भी लेके जाओ। 65 वरा अब्बास। इसी का है भाई का। तुम्हारी चिट्ठी का है? मेरे भाई का है। अच्छा ये वरा अब्बास तुम्हारा भाई है। हमारा पास में हूँ, मेरा भाई शुजा। अच्छा तो तुम्हारी चिट्ठी का है? मेरे पास नहीं है अभी। दोनों नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 66 अरशान अब्बास। 66 अरशान अब्बास नहीं है। 67 यूसुफ रिजवी। 67 यूसुफ रिजवी माशाल्लाह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 68 समर अब्बास खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह। 69 सैयद कामरान। 70 करार अब्बास। 70 करार अब्बास। हाँ? 70 कैसर अब्बास नाम है, इसके ऊपर करार अब्बास लिखा हुआ है। 70 कसर अब्बास। दोनों बेटा, हाँ? एक वहाँ दो, उधर देखो। यहाँ पे KAR करार। कसर QS। कैसर अब्बास कौन लिखा है? वहाँ नहीं लिखा है, हाँ? ये वाले कॉफ़ी बना। 71 मिनहाल हैदर। 71 मेहाल है, जल्दी ले आए। सलवार भेजिए आप लोग। 72 अली अकबर शेख। अली अकबर शेख। 73 फैज़ अब्बास। फैज़ अब्बास साहब जल्दी आए। 73 फैज़ अब्बास। 74 अली अब्बास अली। आप लोग पहले से तैयार रहे, जिसका थोड़ा सा आगे आ जाए, जिनको नहीं मिला वो आगे आ जाए, जरा आगे आ जाए। बस जो लोग लेट आए हाँ, पीछे बैठे, उनका नाम निकल गया है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर आप लोग जो है ना दूसरी जगह भी चले जाएं। आप लोग जो लेट आए हैं इनका नाम पुकार लिया पीछे। 73 फैज़ अब्बास नहीं है कोई? फैज़ अब्बास ले लिए। ले लिया। 74 अली अब्बास अली। नहीं अब्बास अली नहीं। 75 सैयद गाजी अब्बास। 76 काजिम रज़ा। आइए माशाल्लाह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 77 मिर्ज़ा वसी मोहम्मद। मिर्ज़ा वसी, उधर देखिए, उधर लीजिए। पर्ची कल दी थी। आपको दोबारा ले, आपको बच्चे लोग बुला रहे, आप लिए क्यों नहीं? दोबारा पर्ची बटी। हो गया, चलो जाना।
आप बातों में लगे तो फोन में लगे हुए थे। चले आगे वसील भाई 78 मोहम्मद अकबर, इसका नंबर है, आ जाओ आगे आगे आ जाओ 79 सैयद मोहम्मद रुशैद, माशाल्लाह। एक बार ले तो फिर 80 सैयद हादी, सैयद हादी। आदि आदि लाइए मैं ले लेता हूँ आदि का। कौन है हाँ, पर्चा चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी क्यों नहीं ली यहाँ से? पर्चा लेना चाहिए था ना। उसके पास ही है। हाँ, सबको डांट रहे थे बताओ। हाँ तो इनको भी फिर सुनाना पड़ेगा। 81 इमरान मिर्ज़ा, 81 अरे बाप रे इमरान मिर्जा इमरान मिर्ज़ा 81। नहीं है नहीं आगे 82 सैयद अब्बास हुसैन, सैयद अब्बास हुसैन। लाओ आजा बेटा। इमरान मिर्जा भी है क्या? 83 मिर्ज़ा अफजल हुसैन, चलो बेटा आ जाओ चलो। इधर इधर 84 हुसैन शेख पप्पू, हुसैन शेख पप्पू। हुसैन शेख पप्पू। ये कौन है हुसैन शेख? 85 मुशैर अली, 85 मुशैर अली। चलो क्या बेटा क्या नंबर है? क्या नंबर है? 85 मुशैर नाम है, हाँ मुशीर अली क्या है? मुशीर। हाँ, मुशीर अली यहाँ मुशैर। इसमें मुशीर लिखा है। 86 गुलाम मेहदी, 86 मेहदी है ये है ना 25 उधर से 87 सफदर रजा शेख, 87 सफदर रजा शेख। 88 आमिर अली, माशाल्लाह। अच्छा जी पर्ची दिए। ले लीजिए चलिए 89 असगर अब्बास क्या कायमी कायमी। नहीं आगे 90 मोहम्मद अख्तर, नहीं आगे मोहम्मद अख्तर। 91 अली ईमान, अली अली इमाम। 91 अली इमाम। 92 क्या लिखा हुआ वहाँ पे? सास अली सैयद इसमें लिखा है। अस्सास अली सैयद, अब्बास अली सैयद। नंबर जिसका नेक्स्ट है वो आगे आ जाए भाई। ये कितना नंबर आपका? 93 अली हैदर, 93 अली हैदर। 94 शेख अली जामिन, शेख अली जामिन 93। उधर वाला भी आ गया है 94 है शेख अली खान। हाँ। आगे तो आगे 95 मोहम्मद अमान जाफरी, नहीं है 96 ज़मीर अब्बास, आगे जल्दी नहीं बोलते 97 अनुश सैयद, अनुष हाँ बेटा आ गया 98 सैयद रज़ा अब्बास जैदी, 99 हुसैन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद 99। वो आएंगे बैग लटका के आपके पास गुलाम भाई। 100 सैयद मोहम्मद हुसैन आज़मी, अजीम का लड़का है। अजीम। दे देना। खत्म खत्म। और मोहम्मद वाले मोहम्मद ठीक है, इन लोग बाकी है सब। एक मिनट